اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گراں قدر حدیث کہ میری بعثت کا ہدف مکارم اخلاق کی تکمیل ہے، لہٰذا اس کتاب کا آغاز کیا گیا معراج السعادہ، اور ہم نے اس کے خلاصے کو انتخاب کیا ہے بحث کو سمجھنے کے لیے۔ یعنی ہم تفصیل سے بیان کر چکے کہ بنیادی طور پر ملا مہدی نراقی نے کتاب معراج السعادہ تحریر کی، جو علم اخلاق پر ایک نہایتی گراں قدر کتاب ہے، 3 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب ہے، عربی زبان میں ہے۔ ملا مہدی نراقی کے فرزند ملا احمد نراقی نے اس کتاب جامع السعادات کا اردو میں فارسی زبان میں ترجمہ کیا اور ان 3 جلدوں کو ایک جلد پر مختصر کیا اور اس کا خلاصہ کیا۔ پھر اس کے بعد مختلف علماء نے اس معراج السعادہ کا بھی خلاصہ کیا اور مزید اس میں اختصار لے کر آئے، اور اب جس کتاب کا ہم نے انتخاب کیا ہے یہ معراج السعادہ کا بھی خلاصہ ہے۔ ہم آغاز ہی میں بیان کر چکے کہ معراج السعادہ، جامع السعادات، یا یہ مختصر کتاب جو ہم نے انتخاب کی ہے، اس کے آغاز میں جو بحثیں بیان کی جا رہی ہیں وہ بنیادی بحث ہے جس کی بدولت انسان خود کو پہچان سکتا ہے۔ یہ فارمولہ بیان کر دیا فقہائے شیعہ نے کہ جو انسان خود کو نہیں پہچانتا وہ کسی دوسرے کو نہیں پہچان سکتا، یہ محالات میں سے ہے۔ جو شخص خود سے جاہل ہے وہ دوسروں کے بارے میں عالم نہیں ہو سکتا، یعنی وہ حقائق جو حقائق نورانیہ ہیں، انسان ان حقائق سے محروم رہے گا۔ کیوں؟ چونکہ وہ خود سے آگاہ نہیں ہے، وگرنہ تو انسان ایک دوسرے انسان کو لیبارٹری میں لے جا کر، ہاسپٹل میں لے جا کر اس کا ٹیسٹ کر کے، اس کے بارے میں جانچ پڑتال کر کے، اس کی تشریح الابدان کر کے اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتا ہے، لیکن بیان ہوا کہ انسان کی حقیقت اس کا جسم نہیں ہے۔ لہٰذا جو گزشتہ درسوں سے ابھی تک بات آپ کی خدمت میں واضح اور روشن بیان کر دی گئی کہ انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے۔ ایک اس کا روحانی پہلو ہے کہ جس روحانی پہلو سے انسان ارواح طیبہ کے ساتھ رابطہ برقرار کر سکتا ہے، اور ارواح طیبہ جب کہا جائے تو حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام مراد ہوگی، یا ارواح پاکیزہ سے انسان رابطہ قائم کر سکتا ہے، اور ارواح پاکیزہ کی جب بات کی جائے تو اس کا مطلب ہے اولیاء کرام سے انسان مرتبط رہ سکتا ہے، یا پھر انسان فرشتوں کے ساتھ مناسبت اختیار کر لیتا ہے اور اس مناسبت کے نتیجے میں انسان ان سے رابطہ قائم کر سکتا ہے۔ پس اگر انسان اہل بیت کی معرفت نورانیہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اہل بیت کے فضائل نورانیہ کو سمجھنا چاہتا ہے، اہل بیت کی حقیقت کو کشف کرنا چاہتا ہے، تو اسے خود شناسی کرنا ہوگی، اور اس کے بغیر انسان کا ان پاکیزہ ہستیوں کو پہچاننا محالات میں سے ہے۔ کیوں؟ چونکہ انسان خود کو نہیں پہچانتا تو ان کی حقیقت کو کیا پہچان پائے گا۔ لہٰذا اس قدر روایات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے فضائل و مناقب سے متعلق کتابوں میں موجود ہیں۔ بحار الانوار کو اٹھا کر دیکھ لیا جائے، اصول کافی کو اٹھا کر دیکھ لیا جائے، نہج البلاغہ کو، صحیفہ سجادیہ کو، اور اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں جو کچھ بھی اہل بیت کی نورانی حقیقت سے متعلق بیان ہوا ہے، اگر انسان خود کی حقیقت کو نہ پہچان سکے تو اس کے بارے میں ٹاماٹویاں کرے گا، حقیقت تک نہیں پہنچ پائے گا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہی معاشرے میں دو دستگی اور معاشرے میں جو اختلاف آپ کو دکھائی دے رہا ہے،
یہ اسی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، ایک گروہ غالیوں کا بن جاتا ہے، ایک گروہ مقصروں کا بن جاتا ہے۔ وہ افراد جو اہل بیت کے فضائل میں جو ہے وہ کمی لے کر آتے ہیں انہیں معاشرے میں مقصر کہا جاتا ہے، وہ افراد جو اہل بیت کے فضائل کو تھوڑا ان افراد کی نسبت بڑھا کر بیان کرتے ہیں انہیں غالی کہا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی حقیقت سے غافل ہے، اور وہ حقیقت انسان اسی وقت اس کو معلوم ہو سکتی ہے جب وہ اپنی حقیقت نورانیہ کو پہچانے گا، چونکہ انسان خود نورانی ہے، انسان غیر نورانی نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ انسان کی حقیقت اس کا یہ بدن مادی نہیں ہے، انسان کی حقیقت وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ ارواح طیبہ، ارواح پاکیزہ اور فرشتوں کے ساتھ مناسبت ایجاد کر لیتا ہے، سنخیت ایجاد کر لیتا ہے فلسفے کی زبان میں۔ اور جب یہ سنخیت اور مناسبت ایجاد ہو جاتی ہے تو انسان ان حقائق نورانیہ کو جو ہے وہ پہچاننے کے قابل ہو جاتا ہے، ان سے رابطہ قائم کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کے لیے وہ تمام بحثیں جو اس نکات کو سمجھنے سے پہلے غلو آمیز تھیں اب وہ غلو آمیز نہیں ہوں گی، انسان ان حقیقتوں کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فضائل کہ جو حضرات اہل بیت کی مسلمہ احادیث میں بیان ہوئے ہیں، حتیٰ مومنین ان سادہ ترین فضائل کا انکار کر دیتے ہیں، ان کے بارے میں شک و تردید کا شکار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ درواقع خود کی حقیقت سے غافل ہیں۔ جو خود کی حقیقت سے غافل ہے وہ اہل بیت کی حقیقت سے کیسے آشنا اور کیسے آگاہ ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ان بحثوں کو جو یہاں پہ اجمالی طور پر ہم بیان کر رہے ہیں، اس کا ایک عظیم فائدہ جہاں انسان کی خود شناسی ہے وہاں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی معرفت نورانیہ ہے، وہاں خداوند متعال کی معرفت ایک بنیادی حیثیت کی حامل ہے۔ لہٰذا انسان کا دوسرا پہلو، دوسرا بعد جو انسان کا جسم ہے، اس جسمانی بعد کے ساتھ انسان حیوانات کے ساتھ مماثلت رکھتا ہے، مشابہت رکھتا ہے۔ بسوں اوقات انسان حیوانات درندہ کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، بسوں اوقات انسان ان سے بھی پس چلا جاتا ہے، بل ہم ازل، ان سے بھی پس ہو جاتا ہے انسان۔ تو انسان کو ان دونوں حالات کا، ان دونوں کیفیات کا اچھی طرح سے مطالعہ ہونا چاہیے۔ وہ مومنین جو کہتے ہیں کہ یہ بحثیں ہمارے لیے مفید نہیں ہیں، وہ جان لیں کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے واضح بیان کر دیا ہے کہ من عرف نفسا فقد عرف ربا، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے، اور جو اپنے نفس سے غافل ہے وہ جاہل کل شے ہے، ہر شے سے غافل ہے، ہر شے کی نسبت وہ جاہل ہے۔ یہ اہل بیت کے دو ٹوک موقف ہے، واضح احادیث ہیں، واضح فرامین ہیں۔ یہاں تھوڑا اگر ہمیں بحث پیچیدہ دکھائی دیتی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آج تک ایسی بحثوں کو پڑھا نہیں ہے، کتابوں کے اندر نہیں پڑھا ہے، مجالس اعضاء کے اندر یہ بحثیں بیان نہیں کی گئی ہیں، ہمارے درسوں میں یہ بیان نہیں کی جاتی ہیں۔ ہمارے لیے یہ بحثیں سمجھنا اس وجہ سے مشکل ہے چونکہ ہم ان سے مانوس نہیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر معرفت نورانیہ حاصل کرنا ہے تو انسان کو اپنی خود شناسی کرنا ہوگی، اپنے روحانی پہلو کی مدد سے انسان عالم اعلیٰ کی طرف صعود کر سکتا ہے، سفر کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہمارے معاشرے میں وہ افراد کے جو عالم قدس سے مماثلت رکھتے ہیں، رابطے میں رکھتے ہیں، ہم حتیٰ کہ ان افراد کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، عجیب و غریب نظریات کا اظہار کرتے ہیں۔ مثلا مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو معاشرے میں بعض ہمارے لوگ جو ہیں وہ صوفی کہتے تھے، مرحوم آیت اللہ بہجت کو صوفی کہتے ہیں، مرحوم قاضی کو صوفی کہتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے روحانی اور معنوی اور نورانی پہلو کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے خود شناسی کی ہے اور ان بلند مقامات پر پہنچے ہیں کہ جہاں ایک انسان اپنے روحانی بعد کے ساتھ عالم قدس کے ساتھ متصل ہو سکتا ہے، عالم ارواح کے ساتھ رابطہ قائم کر سکتا ہے، فرشتوں کے ساتھ مرتبط ہو سکتا ہے، ارواح طیبہ کی حقیقت کو پہچان سکتا ہے۔ میں یہاں بحث کو طولانی نہیں کرنا چاہتا ہوں، وگرنہ اگر آپ ہمارے چینل کی طرف رجوع کریں تو میں نے
علماء شیعہ، علماء حقہ کے حالات زندگی میں واضح ایسی بے پناہ مثالیں بیان کی ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان اپنی حقیقت نورانیہ کو پہچان سکتا ہے، معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ افراد جس عالم قدس سے مرتبط تھے تو اس کے نتیجے میں ان کی کیا کیفیت ہوئی ہے۔ مثلا میں ایک اجمالی طور پر اشارہ کرتا ہوں، ظاہر آتا ہے امام علی ابن موسیٰ الرضا کی بارگاہ میں اظہار دعا کرتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی ہے، ناراض ہو جاتا ہے، امام رضا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور جب حرم سے باہر نکلنا چاہتا ہے تو راستے میں شیخ حسن علی اصفہانی نخودکی اس کا راستہ روک لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ امام کی بارگاہ میں یہ انداز تخاطب بے ادبی ہے، اس انداز میں امام سے گفتگو نہیں کی جاتی جس انداز میں تم گفتگو کر کے آ رہے ہو، اور پھر اس کو کہا کہ تمہاری فلاں فلاں مشکل ہے، اس کا یہ حل ہے، جاؤ اور آئندہ امام کے ساتھ ایسی گفتگو نہ کرنا۔ اب وہاں وہ شخص تو واقعاً حیران و پریشان ہو جائے گا کہ جس نے امام کے ساتھ کلام کی ہو اور اس کا امام کے ساتھ رابطہ ہے، لیکن شیخ حسن علی اصفہانی وہاں جو حرم میں موجود بھی نہیں ہے، باہر کہیں سے آ رہے ہیں، اور وہ اس رابطے کو متوجہ ہو جاتے ہیں اور آ کر تذکر دیتے ہیں کہ امام سے کلام کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اس طرح کے متعدد واقعات، متعدد حکایات، مثلا شیخنا الاعظم شیخ مرتضی انصاری سے متعلق ہم ان کے حالات زندگی سے نقل کر چکے کہ وہ شخص آتا ہے حضرت ابی الفضل العباس علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی بارگاہ میں، آ کر اپنی حاجت کا تقاضا کرتا ہے، اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ایک عام شخص آیا ہے، سوال کیا ہے، اس کی حاجت پوری ہو گئی ہے، گستاخی کرتا ہے کہ میں اتنے عرصے سے آ رہا ہوں اپنی حاجات کی حاجت روائی کے لیے اور آپ میری مشکل حل نہیں کر رہے ہیں، آپ کیسے ابی الفضل اللہ ہیں، آپ کیسے باب الحوائج ہو سکتے ہیں جب میری حاجت پوری نہیں کر رہے ہیں، ناراض ہو کے چلا جاتا ہے۔ شیخنا الاعظم مرتضی انصاری اسے پیغام بھیجتے ہیں کہ میرے پاس آؤ، مجھے آپ سے کام ہے۔ جب وہ جاتا ہے تو شیخ مرتضی انصاری اس کو کہتے ہیں کہ مجھے تاکید کی گئی ہے حضرت عباس کی جانب سے کہ آپ کی 2 حاجات میں پوری کروں، ایک حاجت تو آپ کی میں ابھی پوری کر دیتا ہوں، دوسری کے لیے استخارہ کرتا ہوں، اگر اچھا آتا ہے تو وہ بھی پوری کر دیتا ہوں۔ تو اس کی یہ حاجات کا شیخ مرتضی انصاری کو کیسے علم ہوا؟ تو وہ شخص جو باب الحوائج کی بارگاہ میں گستاخی کر کے آیا تو باب الحوائج نے اس کو کیسے موکول کیا شیخنا الاعظم انصاری کی طرف، اور شیخ انصاری نے اس کی اس مشکل کو حل کیا۔ حل تو درواقع باب الحوائج حضرت عباس ہی کی بارگاہ سے ہوئی ہے، لیکن وسیلہ جس ہستی کو قرار دیا ہے وہ شیخ مرتضی انصاری ہیں، یہ شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی ہے۔ پس یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر انسان اپنی حقیقت کو جان لے تو وہ درواقع عالم قدس سے، عالم ارواح طیبہ سے، پاکیزہ ارواح سے، فرشتوں سے مرتبط ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جو شخص چاہتا ہے خداوند متعال کو پہچاننا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود شناسی کر کے آئے۔ جو چاہتا ہے حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ کی معرفت نورانیہ کو حاصل کرے، وہ خود شناسی کر کے آئے۔ اہل بیت کے فضائل میں جو فراز و نشیب ہمیں دکھائی دیتا ہے، جو اہل بیت کے کردار میں ہمیں فراز و نشیب دکھائی دیتا ہے، اسے انسان اس وقت تک نہیں پہچان سکتا جب تک انسان خود شناسی کی وادی میں داخل نہ ہوا ہو۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کی سیرت میں اس قدر عمل دکھائی دیتا ہے، اس قدر گریہ و زاری دکھائی دیتا ہے، اس قدر ان کے وجود میں کپ کپی طاری ہے، اور اس قدر وہ خداوند متعال کے اسماء جلال کے خوف میں مبتلا ہیں، اور کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء جمال میں وہ اس قدر بہجت و سرور کی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ یہ جو 2 مختلف کیفیت ہیں، یہ درواقع اسماء حسنہ الہیہ کی تجلی ہے ان ہستیوں کے اوپر، اور درواقع عرفاء شیعہ بھی جب ان 2 اسماء حسنہ سے مرتبط ہوتے ہیں تو ان کی کیفیات متفاوت ہوتی ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ بحث اگر آپ لوگ تفصیل سے جانیں گے تو آپ کے لیے مفید واقعہ ہوگی۔ اس کے بعد جتنی بھی بحثیں مقام عمل سے متعلق آئیں گی، جہاں انسان کے وجود میں روحانی بیماریوں کا ذکر کیا جاتا ہے اور پھر ان کا علاج بیان کیا جاتا ہے، جب تک ہماری یہ مقدماتی گفتگو حل نہیں ہوگی، وہ بعد والی بات ہمارے لیے مفید واقعہ نہیں ہوگی۔ لہٰذا میری طرف سے آپ سب کے لیے تاکید یہ ہے کہ ان بحثوں کو اگرچہ ہم مختصر بیان کر رہے ہیں، ہماری مکمل کوشش ہے کہ آسان سے آسان الفاظ کا سہارا لیا جائے اور اس بحث کو آپ کے سامنے مکمل کیا جائے۔ لیکن اگر آپ لوگوں کی پھر بھی خواہش ہوگی تو ہم اس بحث کو
مختصر کرتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں اور اگلی مباحث کو لے آئیں گے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ بنیاد اگر کمزور ہوگی تو آگے سے مطالب بھی آپ کے پختہ اس طرح سے استوار نہیں ہوں گے۔ پس جو انسان عالم قدس سے مرتبط رہنا چاہتا ہے، وہاں پہنچنا چاہتا ہے، تو خداوند متعال اس کے لیے کیا فرما رہا ہے؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے پروردگار سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے فلیعمل عملا صالحا، وہ عمل صالح انجام دے۔ یعنی کیا؟ یعنی دن بدن اس کا عمل جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہونا چاہیے، روز بروز اسے تکامل کی راہ پر جو ہے وہ قدم رکھنا چاہیے، ترقی کرنا چاہیے، اور انسان کا آج اس سے کل سے جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے، کل جو ہے وہ اگلے پرسوں سے بہتر ہونا چاہیے، اور روز بروز انسان کے وجود میں جتنی بھی جسمانی بعد سے متعلق قدورتیں ہیں، برائیاں ہیں، چاہے وہ گناہ صغیرہ کی شکل میں ہیں، چاہے وہ گناہ کبیرہ کی شکل میں ہیں، اور چاہے وہ گناہ نہیں ہے بلکہ رذائل اخلاقی میں سے شمار ہوتے ہیں، انسان کے وجود سے ان کا خاتمہ ہونا ضروری ہے۔ جب انسان اللہ سے ملاقات کے شوق میں، محمد مصطفیٰ سے ملاقات کے شوق میں اپنے وجود کو جو ہے وہ ہر قسم کی قدورت سے پاک کرے گا، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہے، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہے، چاہے وہ رذائل اخلاقی ہے، تو اس انسان کے وجود میں اس کی حقیقت یعنی نورانیت کے حقیقی آثار مرتب آئیں گے، یعنی انسان کا روحانی بعد اس کے جسمانی بعد کے اوپر غالب آ جائے گا، اس کے روحانی آثار ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں افراد جو ہے وہ بس اوقات ایسی باتیں ان کے وجود سے جاری ہو جاتی ہیں کہ انسان ششدر رہ جاتا ہے کہ یہ اس نے کہاں سے بیان کیا۔ انسان کے لیے عالم ملکوت کا دروازہ رویا صادقہ کی صورت میں کھل جاتا ہے۔ کل بیان ہوا آپ کی خدمت میں کہ انسان کے لیے علم کے دروازے خداوند متعال کھول دیتا ہے۔ یہ وسائل سے جو ہم علم حاصل کرتے ہیں، ہم کتابیں پڑھتے ہیں، مدرسوں میں جاتے ہیں، اسکولوں کالجز میں جاتے ہیں، ہم باقاعدہ مدرسوں میں مکتب خانے میں درس پڑھتے ہیں، لیکن جب انسان کی وہ حقیقت نورانیہ، حقیقت جسمانیہ پر غالب آ جاتی ہے تو خداوند متعال اس کے لیے ملکوت کا دروازہ کھولتا ہے، اور اس ملکوت کے دروازہ کھلنے سے انسان کے اوپر جو ہے وہ غیب سے علم آنا شروع ہو جاتے ہیں، انسان کو عالم رؤیا میں علوم عطا کر دیے جاتے ہیں۔ مشکلات کے حل کے لیے انسان اہل بیت کے دروازے پر آتا ہے تو اس کی مشکلات برطرف ہو جاتی ہیں۔ مشکلات روحانیہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، مشکلات مادیہ کی طرف اشارہ نہیں کر رہے ہیں۔ پس جو اس مادی دنیا میں ہے اور اس کا دل اگر نور الہی سے منور ہو جاتا ہے، نورانی ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ کے اس معنوی فیض کے سرچشمے سے مرتبط ہوتا ہے، اور معنوی فیوزات کو دریافت کرنے کی قابلیت اس کے وجود میں ایجاد ہو جاتی ہے۔ اب جب انسان کا دل اس انداز میں روشن ہو جاتا ہے، اس کا باطن پاکیزہ ہو جاتا ہے، تو اس پاکیزگی کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ در واقع اس عالم ملک سے عالم ملکوت کی طرف جو ہے وہ سفر کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اب انسان کے سامنے سے جتنے بھی تاریک پردے ہیں وہ جھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور انسان ملکوت کے دیدار کے لیے قابل ہو جاتا ہے۔ اگر انسان خود اس کیفیت تک نہ پہنچے تو اسے پھر بالآخرہ ایک ایسے مرحلے میں پہنچایا جاتا ہے کہ یا ہار و حمدان من یمت ایرنی، کہ اے حارث حمدانی، جو شخص بھی مرتا ہے وہ مجھ علی کی زیارت کرتا ہے، دیدار کرتا ہے۔ ہم اس دنیا میں 60-70 سال لگا لیے اور علی کی زیارت نہ ہوئی تو وہاں ہمیں زیارت کروائی جائے گی اور پھر اس کیفیت میں جب ہم علی مرتضیٰ کی زیارت کریں گے تو ہمارے نامہ اعمال میں ایسے اعمال ہوں گے کہ علی ابن ابی طالب کا سامنا کرتے ہوئے ہمیں شرم محسوس ہوگی۔ لہٰذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی حقیقی بعد کی طرف متوجہ ہو، اپنی روحانیت کی طرف متوجہ ہو، اور اس روحانیت کی تربیت کرنے میں اپنا کردار ادا کرے تاکہ اسے ابدی سرور حاصل ہو، اسے ایک ایسی لذت حاصل ہو جو لذت ابدیہ ہے، لذت دائمیہ ہے۔ چونکہ انسان جب علی کی زیارت کرتا ہے تو انسان کو سرور حاصل ہوتا ہے، بہجت حاصل ہوتی ہے۔ انسان جب ملکوت اعلیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور لقاء پروردگار کی
جو ہے وہ شرف سے فیضیاب ہوتا ہے، تو ایسے میں انسان کو روحانی بہجت و سرور حاصل ہوتا ہے، ایسے میں انسان کو عبادت کی لذت آتی ہے، ایسے میں انسان کے وجود میں لمحہ بلمحہ جو ہے وہ خداوند متعال کا فیض نورانی جاری ہوتا ہے، کیونکہ کل یومن ہوا فی شان، وہ ہر دن ایک نئی شان میں ہے، نئی آن میں ہے۔ لیکن انسان چونکہ ان حقائق سے آگاہ نہیں ہے، لہٰذا انسان جو ہے اس کے وجود میں عالم بقا کا شوق ایجاد نہیں ہوتا ہے، اس کے دل میں اہل بیت کی نورانی محبت ایجاد نہیں ہوتی ہے، لہٰذا اس کے وجود پر، اس کے چہرے پر جو ہے وہ یہ تن کا غبار جو ہے وہ باقی رہتا ہے، لہٰذا انسان ملکوت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ پس یہاں ملا احمد نراقی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ایو الانسان، تمہارا بدن اس زمین کا مکین ہے، اس نے آگے ملکوت کی طرف سفر نہیں کرنا ہے، جبکہ تمہارا نفس، تمہاری روح، تمہارا دل، تمہاری عقل جو ہے وہ عالم ملکوت کا طائر ہے۔ اگر تم اپنے طائر ملکوتی کو آمادہ کرو گے، تیار کرو گے، تو عالم افلاک کی موجودات کے ساتھ تم ہم نشین ہو سکتے ہو، مرتبط ہو سکتے ہو، اور اس ارتباط کے نتیجے میں انسان کے اوپر جو اللہ کے فیوزات ربانیہ آئیں گے، انسان ان کی جو ہے وہ حقیقت کی طرف متوجہ ہو کر جب اپنے ماضی کی طرف دیکھے گا تو انسان کہے گا کہ میں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ جہالت میں اور گمراہی میں ضائع کر دی ہے۔ لہٰذا انسان کو اللہ کی رضا کی خاطر تلاش کرنا چاہیے، جستجو کرنا چاہیے۔ کوئی بھی کام انسان اپنی زندگی میں انجام دیتا ہے تو اس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اور ہر کام اس کا اللہ کی خوشنودی تک منتہی ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں بس اوقات یہ ایک تذبذب بھی پایا جاتا ہے کہ میں اگر کہتا ہوں کہ میرا عمل علی کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، تو بعض لوگ یہاں سے غلط مطلب نکالتے ہیں کہ علی کی خوشنودی خدا کی خوشنودی کا متضاد ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، علی کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہے۔ اگر انسان اللہ کے دروازے سے مانگے تو بھی وہی ہے، اور اگر انسان علی کے دروازے سے مانگتا ہے تب بھی وہی ہے، فرق نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ انسان علی کے دروازے سے اگر مانگتا ہے تو علی جو عطا کر رہا ہے وہ بھی فیض ربانی ہے۔ علی ابن ابی طالب کوئی اپنی ذات سے، اپنے گھر سے، اپنی جداگانہ کسی پراپرٹی سے آپ کو عطا نہیں کر رہے۔ علی ابن ابی طالب کے پاس جو فیض بھی جاری ہے وہ فیض ربانیہ ہے، وہ فیض الہیہ ہے۔ کیوں؟ چونکہ امیر المؤمنین باب اللہ ہیں، لہٰذا اللہ تک کوئی بھی عمل اگر پہنچتا ہے یا کوئی بھی خیرات وہاں سے جاری ہوتی ہے تو وہ خیرات الہیہ ہے۔ لہٰذا اگر اہل بیت کی زبان سے کبھی ایسے کلمات جو ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، بیان ہو جاتے ہیں کہ مثلا بیان ہوتا ہے نہج البلاغہ میں، ادھر ادھر کی روایات میں کہ نحن ثناء اللہ، تو یہاں در واقع ان کلمات سے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم باب اللہ ہیں، لہٰذا اللہ کی جانب سے مخلوق تک جو فیض بھی پہنچنا ہے وہ ہم اہل بیت کے دروازے سے مخلوق تک پہنچے گا۔ لہٰذا انسان ان حقائق کو نہیں پہچانتا، وہ جو پہچانتے ہیں وہ بھی ان کی حقیقت کو نہیں پہچانتے ہیں، لہٰذا آپس میں معاشرے کے اندر گروہ در گروہ لوگ جو ہے وہ اختلاف کا شکار ہوتے ہیں اعتقادات کی بحث میں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ حقیقت نفسانیہ خود کو نہیں پہچانتے ہیں، وگرنہ اگر دیکھیں تو یہ سب فضائل اہل بیت نے ایک عام انسان کے لیے بیان کیے ہیں کہ اگر انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ کی کان، اللہ کی آنکھ، اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے۔ یہ عام انسان، اللہ اسے عالم کن کا جو ہے وہ مکین قرار دے دیتا ہے۔ اللہ اگر اشیاء کے لیے کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتی ہیں، یہ اللہ کا ولی بھی اگر اشیاء کے لیے کن کہے تو وہ ہو جاتی ہیں۔ پس جب ایک عام انسان کے کن سے اشیاء ہو جاتی ہیں، بیماروں کو شفا مل جاتی ہے، مریض تندرست ہو جاتے ہیں، لا علاج مسائل حل ہو جاتے ہیں، جب انسان کی جو حاجات ہیں وہ ایک عام انسان جو اللہ کا ولی ہے وہ پورا کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر انسان متوجہ ہوتا ہے کہ انہی باتوں پر تو میں اہل بیت کے بارے میں شک و تردید کا شکار تھا کہ وہ کیسے کرتے ہیں۔ جب ایک عام انسان کر سکتا ہے تو ان کا مقام کہاں ہوگا؟ یہ عام انسان تو ان کے قدموں کی خاک ہے، یہ تو انہی کے بیان کردہ معارف کے صدقے میں اس مقام پر پہنچا ہے، تو وہ خود جو صاحب فیض ہیں ان کا مقام اور رتبہ کس قدر بلند ہوگا۔ لہٰذا یہ باتیں انسان کو
اسی وقت سمجھ آئیں گی جب انسان ان مطالب کی حقائق کو جانے گا۔ لہٰذا خداوند متعال سورہ سجدہ کی آیت نمبر 17 میں ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمْ نَفْسٌ، یعنی کوئی شخص اس حقیقت کو نہیں جانتا ما اخفی لہم، کہ جو چیز ان کے لیے مخفی کر دی گئی ہے، جو چیز ان کے لیے چھپا دی گئی ہے، من قرۃ اعین، یعنی جو ان کی آنکھوں کا جو ہے وہ نور ہے، جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہے، وہ چیز ابھی ان سے مخفی ہے، وہ چیز ان سے پوشیدہ ہے، اور یہ چیز ان کو کہاں سے ملے گی؟ جزاء بما کانوا یعملون، جو وہ عمل انجام دیتے ہیں یہ اس عمل کا نتیجہ ہے۔ لیکن مشکل ہماری یہاں پر ہے کہ ہم ابھی اس عمل کی بھی نورانیت کو نہیں جانتے ہیں۔ یہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے ظاہری افعال ہیں، ہم سجدہ کرتے ہیں، ہم قیام کرتے ہیں، ہم رکوع کرتے ہیں، ہم سجدہ کرتے ہیں، ہم اسے کہتے ہیں نماز ہے۔ حقیقت میں عزیزان محترم یہ نماز نہیں ہے، بلکہ اس کے ماوراء ایک ملکوتی شکل میں نماز ہے کہ ہم اس نماز کی حقیقت سے غافل ہیں۔ روزے کی حقیقت بھی در واقع ایسی ہی ایک نورانی حقیقت ہے، حج کی حقیقت بھی ایسے ہی ایک نورانیہ حقیقت ہے۔ جیسے انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کی روح ہے، عین ایسے ہی ہمارے تمام افعال بھی دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک اس کا ظاہر ہے جسے ہم انجام دے رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، وضو ہے جسے ہم انجام دے رہے ہیں، چہرے پر پانی ڈال رہے ہیں دائیں ہاتھ پر اور بائیں ہاتھ پہ، ایک اس کا ملکوت ہے جو ملکوت نورانیہ ہے۔ ہم اس ملکوت نورانیہ کو اسی وقت پہچان سکتے ہیں جب ہم اپنی خود کی پہچان کریں، وگرنہ جو انسان خود سے جاہل ہے وہ جاہل کل شے ہے، وہ ہر شے سے جاہل ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم یہ بحث بہت ہی مفید بحث ہے۔ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ اس بحث کو مکمل غور سے سنیں، چونکہ یہ آپ کو اور جو ہے وہ آسانی سے اتنی دریافت نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی جیسے آپ فیصلہ کریں گروپ ایڈمن کو مجھے بتا دیجیے گا اور میں پھر اس حساب سے آگے کی بحث کو لے کر چلوں گا۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں جو ہے وہ معارف اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو سمجھنے، سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال جو بھی مؤمنین مشکلات میں ہیں انہیں مشکلات کو برطرف فرمائے، جو مومنین جو ہے وہ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرمائے۔ بالخصوص ہمارے جو اس محفل میں موجود ہیں جو سامعین جن کے گھروں میں کوئی بیمار ہے، خداوند متعال بحق حضرت ابا عبداللہ ان بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرمائے۔ جو مومنین ان کے عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، والدین ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ذوی الحقوق ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، خداوند متعال اس درس الہیہ کے نتیجے میں ان تمام مرحومین کو جوار رحمت میں، جوار مغفرت میں، جوار اہل بیت میں جگہ عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں کہ جو مؤمنین بھی ہمارے ذمے دعائیں لگاتے ہیں، ہمارے آپ حاضرین کے یا سامعین کی خدمت میں خداوند متعال ہمارے ان درسوں کی جو طفیل ان تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ہم سب کی قلبی حاجت منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں حضرت کے اصحاب و آوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔